جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، صحت الحمدللہ. مند ہوں گے ماشاءاللہ. ہم بھی آپ کے سامنے ہیں جی، آپ کی دعاؤں سے سب جگہ سب خیریت ہے. کالی پتلون والے، یہ نکل گیا تھا جی ایک زبان سے ہمارے واقعہ، اور کافی لوگ منتظر ہیں، شراز بھائی سمیت. شراز بھائی بھی منتظر ہیں اس واقعے کے. اصل میں یہ جن کا واقعہ تھا، میں چاہ رہا تھا ان سے اجازت لے لیتا پہلے کہ میں اس کو پبلک کر دوں، اس کو سنا دوں لوگوں کو. ابھی ان سے میں نے اجازت لیا تو انہوں نے کہا بغیر نام لیے آپ سنا دیں. صحیح. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ دوں گا کہ میرے بڑے پیارے دوست، میرے بڑے بھائی، ان کا یہ واقعہ ہے. اصل میں ہمارا زیادہ تر جب خفیہ آپریشن کرتے تھے نا سما پہ پروگرام، تو کرائم کرائم کرائم، ہر جگہ جرم، ملزم، یہی باتیں چلتی تھیں. صحیح. اب جب وہ کیا ہے میں رہے تو جنات 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 ہر جگہ. ہمیں دیکھ کے لوگوں کو جن یاد آ جاتے ہیں، ان کو اپنے واقعات یاد آ جاتے پرانے. وہ جہاں ہم بیٹھتے وہاں یہ ٹاپک چھڑ جاتا، کب پوری رات گزر جاتی پتہ ہی نہیں چلتا. صحیح بات ہے. وہ کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ اگر کسی کے ساتھ خود یہ واقعہ نہیں ہوا نا، کوئی پرسر اول تو زیادہ تر ہوا ہے، زیادہ ہوا. اور جن کے ساتھ نہیں ہوا نا انہوں نے سنا ضرور ہوا ہے کوئی مستند واقعہ کہیں ایسی جگہ پہ جس پر ان کا یقین کرنے کا دل بھی کرتا ہے، جس پہ ان کو کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ ہم یقین نہ کریں. صحیح. اسی طرح جی کبوتروں کا شوق، جی شوق تو کیا کہیں، جنون. اور میں پہنچ رہا ہوں، میرے دماغ میں ایک صاحب آ رہے جی ہیں، جی آپ کا ذکر آپ کرتے رہتے ہیں. جی جی تو بے انتہا شوق. تو ہم اسی شوق کے حوالے سے جاتے جی ان کے چھت پہ، ان کے گھر پہ. بڑے پیارے دوست ہمارے، اور بہت اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہوا ہے ماشاء اللہ، بہت بہت بہت. اور بڑے بھی ہیں ہمارے. تو بیٹھے ہوئے حالانکہ کم گو ہیں، نہیں کرتے زیادہ بات چیت. ایسی رات کے وقت میں، آپ، ایک ہمارے اور چچا بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے جی یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں سجاد سنی ہے ان کی آواز کبھی؟ میں نے کہا جی لگتا ہے مجھے میں نے سنی ہے. کہتے ہیں میں نے سنی ہے، میری ان سے بات چیت ہوئی ہے. اچھا. جس چھت پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی چھت پر ہوئی ہے. میں نے کہا ہے جی؟ کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں ہوا یہ کہ میں دکان سے گھر آتا رات کے ٹائم پر، مجھے کبھی 8 9 10 11 بج جاتے، یہ ٹائم ہوتا گھر آنے کا نا میرے. تو بیچ میں کیا ہونا شروع ہوا کہ جیسے ہی میں اپنے گھر کے گلی سے اپنے گھر کی طرف آتا نا، تو ایک جانور، کتیا، میرے ساتھ گلی سے جیسی میں انٹر ہوتا نا تو وہ میرے ساتھ بھاگتی ہوئی گاڑی کے ساتھ ساتھ آتی، بھونکتی نہیں مجھ پر، اچھا. وہ پیار سے میرے ساتھ نا چپکتی آ کر مجھے جو ہے نا پیار کرتی، پیروں میں ملتی مسکتی. حالانکہ میں کبھی اس کو نہیں جانتا، وہ کبھی، اور کوئی پالتو بھی نہیں، جیسے آوارہ قسم کے ہوتے ہیں نا ویسی. اور وہ ایسی مجھ سے لپٹتی جیسے پتہ نہیں میں اس کو صدیوں سے جانتا ہوں، یا کبھی میں نے اس کو کھانا بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا. یہ ہونا شروع ہو گیا. تو ایک دن میں ایسی دکان سے نکلا، مجھے اس کا خیال آیا. میں نے کہا یار وہ بھاگتی ہے میرے ساتھ، اس کے لیے میں کچھ لے جاتا ہوں کھانے پینے کے لیے. کہتے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے مٹھائی کی دکان نظر آئی، تو میں نے کچھ مٹھائی لے لی، دودھ سے ہی بنتی ہے. وہ لے کے آیا، میں نے اس کو ڈال دی. ایک دو دن یہی گزرے. کہتے ہیں پھر رات کو کیا ہوتا، میں اوپر آتا اپنے کبوتروں کو کھول کے نا، لائٹ آن کر کے میں دیکھتا رہتا، تسلی تسکین ملتی رہتی. کہتے ہیں یار 2 3 دن بعد چھت پر آیا تو میں بیٹھا ہوا تھا کبوتروں میں، لائٹیں آن تھیں. میں جب بند کر کے جانے لگا نا نیچے، مجھے آواز آئی. اچھا. کیونکہ میں زیادہ تر کالے رنگ کی پتلون میں ہوتا ہوں، پینٹ میری ڈریس پینٹ ہوتی ہے بلیک کلر کی، شرٹیں میں بدلتا رہتا ہوں، پینٹیں میں بلیک ہی وہ پہنتا گھر کی پہننے کی ہوں گی نا ہوں زیادہ تر بلیک. رات میں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں مجھے آواز آئی کالی پتلون والے. اچھا. کہتے ہیں میں چونک گیا نا، رات کے 12 12:30 بجے کا ٹائم.
اور وہ آواز ٹھیک میرے پیچھے سے، اور جیسے کوئی بہت بڑی عمر کے شخص نہیں ہوتے بوڑھے، ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز جو ہوتی ہے، بھاری آواز، صحیح. وہ تھی. کالی پتلون والے گلاب جامن تو کھلا دے. اچھا. یہ کہتے ہیں میں کچھ دیر تو میں کھڑا رہا، میری ہمت نہیں کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھوں، مجھ سے بولا نہ جائے، میرا قدم نہ اٹھے. کہتے ہیں شاید کچھ دیر تو میں اپنے آپ کو نارمل کیا میں نے. پھر آواز آئی، کالی پتلون والے گلاب اچھا. جامن تو کھلا دے. انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. اچھا. کہتے ہیں سجاد میں نے مڑ کے نہیں دیکھا. مجھے محسوس ہوا کہ بالکل جیسے میرے ادھر کوئی سر کے بالکل پیچھے ہی نا، ادھر یہاں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بالکل میرے قریب ہے، بہت پیچھے. اچھا. اور میرے کان میں نہیں کہتا کوئی آ کے کیا آپ پہ گزر رہی ہوگی رات کے 12:30 بجے، آپ اکیلے ہیں چھت پہ، اور آپ کے پیچھے جیسے ہم دوست نہیں پیچھے پکڑ لیتے ہیں، کان میں کچھ کہتے ہیں، ایسے کوئی بوڑھی آواز میں، کراتی ہوئی آواز میں آپ کو کہے کالے پتلون والے گلاب جامن تو کھلا دے. کہتے ہیں کئی دیر گزر گئی نا. میں نے کہا اچھا، میں نے کچھ بولا نہیں، میں چپ کر کے نیچے اترا، بغیر پیچھے دیکھے، کسی سے کوئی بات نہیں کی. میں نے گاڑی سٹارٹ کی. صحیح. میں کیا جو مجھے قریب کی دکان ملی نا مٹھائی کی، میں نے گلاب جامن لیے، اوپر آیا، میں نے ٹینکی کے اوپر رکھے اور میں جانے لگا واپس. اچھا. پھر آواز آئی، کالی پتلون والے یہ نہیں، وہ جو تم لاتے تھے، وہ جو کتیا وہ کھلائی تھی. جی اچھا. وہ جو اس کتیا کے لیے لاتے تھے، یہ وہ مانگ رہے تھے. اچھا. پھر بڑا کلائمیکس ہے، بڑا ڈفرینٹ. میں سمجھا تھا کہ بس یہ رکھ کے چلے گئے ہوں گے تو پھر اس کے بعد سکون ہو گیا ہوگا. یہ تو کتیا کو کھلاتے تھے. ہاں. انہیں صحیح. کیسے پتا کہ یہ وہ والے گلاب جامن، یہ تو صرف اس کے لیے لائے تھے، وہ کتیا تھی. یہ تو باقاعدہ ایک آواز میں بات کر رہے ہیں، بھاری آواز میں. اب یہ کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں، وہ کتیا کی شکل میں شاید کوئی مخلوق تھی جو نہ بھونکتی تھی آپ پر، نہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ، نہ کچھ، بس آپ کو ریسیو کرتی تھی. صحیح. ٹھیک. تو یہ انہوں نے رکھے، جانے لگے. وہ آواز آئی، کالی پتلون والے، وہ والے جو وہ لاتے تھے. اچھا. وہ والے. اب جی دکان بند. وہ تو رات کو بند اس ٹائم پہ جہاں سے لاتے تھے. اب 12 بجے میرے خیال سے آخری ٹائم ہے، سوائے 1-2 کے علاوہ. اب وہ بند. کہتے ہیں سجاد، نہ میں کسی کو بول سکتا، نہ میں پیچھے مڑ سکتا، نہ ان کو جواب دے سکتا، نہ کچھ بول سکتا. تو بس میں نے اتنا کیا، جی میں لے آؤں گا. بڑا اچھا جواب، رونگٹے کھڑے ہوئے، شارٹ اینڈ فائن، کہ جی میں لے آؤں گا. کہتے میں اترا نیچے. پوری رات میں کشمکش کہ کیا ہمت نہیں اوپر جانے کی. پھر اپنے آپ سے کہوں کہ یار کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا دے، کوئی ڈیمانڈ بھی کیا، کوئی خدا نخواستہ ایسی ڈیمانڈ تو نہیں. اب شہر چھوڑ دوں، ملک چھوڑ دوں، گھر بیچ دوں، 10 قسم کی باتیں نا. انہوں نے کہا یار دیکھی جائے گی. کل جس دکان سے لاتے تھے نا، وہیں سے لے کر آئے. صحیح. رات ہوئی. اب گھر والوں سے بھی چھپانا ہے کہ صحیح بات ہے. یہ جو بھائی تھے نا، جو پرسنل ان پہ منکشف ہوا ہے نا. سر ہر کسی پہ نہیں ہوتا، منکشف ہوا. ہر کسی پہ نہیں ہوتا. اب جب گھر والوں سے بھی چھپانا ہے تو ایسے لے کے گئے جیسے خود نہیں کھانے ہوتے ہیں. ایسے لے کے چھت پہ، جب بھی اوپر جاتے بچے سو جاتے، اپنا شوق کرتے رہتے، تسکین لیتے رہتے کبوتروں سے. کہتے ہیں میں گیا اوپر، جا کے میں نے رکھ دیے پیٹی پہ. میں واپس آ کے بیٹھ گیا. میں نے اپنے پیچھے رکھ دیے. رات کا ٹائم، مجھے چبانے کی آوازیں آنا شروع ہو. اچھا. جیسے سم ایٹنگ، لٹرلی کہتے ہیں مجھے آواز ہے جیسے کوئی کھا رہا ہو.
کوئی بڑے مزے لے کے نہیں کھا رہا ہوتا، یم 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 کر کے اس طرح مٹھائی تو سے ان کی فیوریٹ ہے نا. کہتے ہیں بڑے. مجھے آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی کھا رہا ہے اس کو، اور یہ سلسلہ بہت طویل عرصے تک چلتا رہا. اچھا طویل عرصے تک. صحیح. کہتے ہیں میں لاتا رہا، وہ کھاتے رہے. وہ مجھے کئی سبق دیے انہوں نے، کئی مشورے دیے. میں جیسے کوئی کاروبار کی کوئی ڈیل کرنے جا رہا ہوں یا کر کے آ رہا ہوں، یہ مجھے ایسے اشارہ دیتے کہ کرو یا نہیں کرو، میں اس پہ عمل کرتا اور بہت کامیاب ہوتا. میں بھی یہی سوال کرنے والا تھا، کیونکہ میں نے بھی یہی پڑھا ہے کہ جو ایسی چیزیں بھید کھلتی ہیں تو پھر ترقی ہوتی ہے، پھر ان کو نا بہت فائدے ملتے ہیں. کہتے ہیں سجاد مجھے بے انتہا فائدے ملے، مالی فائدے بھی ملتے ہیں، بے انتہا فائدے ملے. میں کروڑ پتی بن گیا، ماشاءاللہ. ٹھیک بن گیا. پھر کئی واقعات نا، ایک دکان سے دوسری دکان، ایک کاروبار سے دوسرا کاروبار، ادھر مکان، ادھر پلاٹ، ادھر یہ پتہ نہیں کیا کیا میں کرتا رہا. مجھے بس اوکے آتا تھا یہاں سے، صحیح، اوکے یا نہیں، اوکے یا نہیں، میں اس پہ چلتا رہا اور کروڑ پتی بن گیا. پھر کیا ہوا، کہتے ہیں میں کرنے جا رہا تھا کوئی پولٹری فارم کا کام. مجھے انہوں نے منع کیا. اچھا. مجھے انہوں نے منع کیا کہ مت کرو، یا اشارہ یہی آیا کہ نہیں کرو. مجھے اندر سے تھا کہ انہوں نے منع کیا ہے. کسی کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ میں کوئی اس طرح کا نا ہوتا نا، اور بڑھ رہا ہے کاروبار، اور بڑھائیں کام، اور بڑھائیں. کہتے انہوں نے مجھے منع کیا، لیکن پھر بھی میں نے وہ کیا. کہتے وہ میں نے کیا، بہت نقصان اٹھایا، بہت نقصان اٹھایا. اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، پھر ان کی آواز نہیں سنی. اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میرے خیال سے کم از کم 5 سال تو گزر چکے ہیں. اور جو پہلی مٹھائی انہوں نے کھلائی ہوگی وہ کس زمانے کی بات ہے؟ 1 سال 1.5 سال تک ان کا رہا یہ سلسلہ. اچھا، بالکل ایک طریقے میرے خیال سے تقریباً 7-8 سال نہیں، تازہ واقعہ ہی ہوا ایک طریقے سے. کہتے ہیں جب تک میں ان کی میں مانتا رہا نا، مجھے بہت فائدے بھی، دنیاوی بھی، ویسے بھی، فیملی میں بھی، ہر طرح کی. کہتے ہیں بہت پریشانیوں برائیوں سے میں بچتا رہا. صحیح بات ہے. ہر سال جو 10 مسائل ہوتے تھے، ہر مہینے جو مسائل ہوتے تھے، وہ بھی نہیں ہوتے، بس فائدے ہی فائدے ہوئے. بس یہ تھا، یہ راز تھا، یہ کوئی جانتا نہیں تھا. جہاں انہوں نے مجھے منع کیا، میں نے پھر بھی وہ کام کیا. مجھے بہت نقصان ہوا، بہت نقصان. اور اس دن کے بعد سے میں نے ان کی ہو سکتا ہے وہ ان کے بھی ارد گرد ہوں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، تو اس وجہ سے شاید. اور اگر وہ وہاں جا کے ہم کلام ہو تو میرے خیال سے سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. اچھا، 1-2 سوالات ہیں میرے جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں. حالانکہ واقعہ تو بہت اچھا ہے، بہت مزہ آیا. اس کتیا کا کیا ہوا؟ انہوں نے دوبارہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں نظر آئی. مطلب جب سے ان کو آواز آئی تو وہ چیز مجسم وہ نظر نہیں آئی، وہ جو آتی تھی نا ان کے ساتھ پھر وہ نظر نہیں آئی، پھر یہ آئے. اچھا، میرے دماغ میں بات یہ تھی کہ انسان کی جسم کی خوشبو ہوتی ہے جو جانور محسوس کرتے ہیں، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہارمفل ہے یا یہ مسد کی محبت ہے. تو ہو سکتا ہے ان کی جسم کی خوشبو ایسی ہو کہ کتیا محسوس کرتی ہو. اچھا، میرے دماغ میں بات آ رہی تھی انہوں نے اس کو مٹھائی کھلائی ہو، اب کتیا نے پوری نہیں کھائی ہو اور وہ وہاں رہ گئی ہو. اور یہ جگہ تو، یہ تو مخلوق تو ہوا ہی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہیں. دیکھیں آپ کا پازیٹیو کام کہتے ہیں نا، نیکی ضائع نہیں جاتی. صحیح بات ہے. یہ تو اس واقعے سے صاف پتہ چل رہا ہے. مٹھائی روپوں کی اللہ نے ان کو کروڑوں دیے. اللہ آپ کو یاد ہے 2 واقعے میں نے بھی بتایا تھا کہ وہ کسی کو پیسے ملتے تھے، انہوں نے بھیج چھپا کے رکھا ان کے صندوق میں، پیسے ملتے تھے. آج بھی وہ میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ جو کھانے لے آتے تھے لیکن پیسے بھی پہنچاتے تھے. آپ کو جہاں کا کھانا کھانا ہے، جائیں کمرے میں آپ کو ہوگا. اس طرح کے ہیں واقعات. اس سے یار یہ رہا کہ ایک جو چیز میں نے دیکھی نا کہ ان کے ساتھ ہی کیوں وہ مخلوق نے انٹریکٹ کیا، ان سے ہی وہ کیوں ملی، ان کو ہی یہ موقع کیسے ملا. سب سے بڑی بات میں نے عرض کی نا، کم گو ہے، بہت ہی دھیما لہجہ ہے گفتگو کا، بہت ہی با اخلاق شخص ہیں. ہم تو پوچھتے ہیں نا کھانا یہ سونگ لیتے ہیں نا. ان کو موقع مل جائے کہ کچھ کھلانا ہے آپ کو، کس طرح کھلانا ہے. تو ہوتا ہے بندہ پوچھتا ہے، چلو اس کے آگے زور دیتا ہے، یہ جی آپ کے لیے تیار کر دیں گے، آپ ایسے نہیں جائیں. اور بلاس
بے لوس یار کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اور ابھی بھی دیکھیں نا، میں نے کہا کہ جی بڑے تو کہتے ہیں موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم. پیارے بندے، پیارے بہت پیارے بندے. تو ایسوں صاحب علم کچھ ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھید کھولا ہی. جی 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 جی. ورنہ انسان خود اس کو نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ کہ وہ جو کچھ نیکیاں کر رہا ہوتا اس کا پھل اس کو مل رہا ہوتا، مستقل مل رہا ہوتا. کئی لوگوں کو کہتے ہیں نا بے لوس بھلا کرنا، فائدہ پہنچانا، کسی کی دعا پہنچ رہی ہوتی ہے. ایسے ایسے ایسے. تو انہوں نے مجھے صاف کہا کہ سجاد بہت میرا وہ پیک ٹائم گولڈن ٹائم تھا. مطلب مجھے یہ ہوتا تھا نا کہ مجھے سب پتا ہے ہر چیز، میں اتنا کانفیڈینس ہوتا تھا. لوگ سوچ رہے ہوتے تھے کہ یہ کام کرے نہیں کرے، میں کہتا تھا تمہیں کیا پتا، مجھے جو میں جانتا ہوں نا صحیح، میں وہ اسٹیپ اٹھا لیتا تھا. ایک بیک تھی، ایک غیب کا علم تھا میرے ساتھ تو اس میں. لیکن جہاں وہ لالچ کہہ لیں یا عقل کا فیصلہ کہہ لیں کہ یار میں بھی سمجھ رکھتا ہوں، میں بھی عقل رکھتا ہوں، لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ کوئی خدا نہ خواستہ نقصان نہیں، کوئی ایسا نقصان نہیں کہ کوئی آپ روڈ پر آ گئے ہوں. کچھ یہ ہوا کہ وہ ایک جو سلسلہ پردہ آپ میں چلے گیا، وہ بریک ہو گیا. وہ اصل میں وہ پردے میں چلے گیا دوبارہ نا. جی جی جی. تو میرے خیال سے تو رجوع کیا جا سکتا ہے اگر وہ چاہیں تو آپ بول سکتے ہیں ان کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں جو چیز گفتگو کر رہی ہے یہ بھی دل و دماغ تو رکھتی ہے، اور لازمی ان کو برا لگا ہوا کہ یہ معاملات غلط ہو گئے. بیچ میں میری طرح انہوں نے بھی چھوڑ دیے تھے کبوتر رکھنا بیچ میں ایک لمبا پیریڈ. میں تو آج بھی قائم ہوں اس بات پہ کہ چھڑوائے گئے مجھ سے. مجھے کہتے ہیں سجاد تم رکھو گے دوبارہ، میں کہا لگتا تو ہے، لیکن انہوں نے رکھ لیے ہیں دوبارہ. اچھا، انہوں نے رکھ لیے ہیں دوبارہ، میں پتہ نہیں کب کروں گا نہیں کروں گا. تو یہ جی ایک واقعہ نکلا تھا. اور مجھے یقین ہے جب مجھے سنانے میں مزہ آیا، آپ کو سننے میں بھی مزہ آیا ہوگا، دیکھنے میں مزہ آیا ہوگا. یہ کوئی کتابی بات نہیں کر رہا، انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہی کانوں سے سنا ہے. جن کا واقعہ ان سے بھی اجازت لی ہے، انہوں نے پھر اجازت دی ہے. ان کا نام میں نے نہیں لیا. جو ان کو جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، جو مجھے جانتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے. تو لیکن یہ ہوا ہے، کراچی میں ہی ہوا ہے، گلشن اقبال میں ہی ہوا ہے. بہتر جی، بہت واقعات ہیں، بہت سی ایسی آتی رہتی ہیں چیزیں. ابھی دیکھیں نا، ابھی ہمیں بیٹھے بیٹھے 10 سال پرانا اپنا نورانی کا واقعہ یاد آیا، آپ سے شیئر بھی کیا. تو ایک کوشش انشاءاللہ جی، پوری کوشش ہے. اشراز بھائی کی ہمت ہے، بیٹھے ہیں ابھی تک، مجھے بھی بلایا کہ یار میں آپ کی آڈینس میسج کر رہے ہوتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ یار لازمی سب سننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس چیزیں ایسی تو ہم چاہیں ان کے اوپر وہ کریں. جی جی. یہ میں بھی چاہ رہا ہوں لوگوں کو سلام کرنا نا، ذرا میری طرف گھما دیں. بہتر آ جائیں، ادھر آ جائیں ساتھ آ جائیں. ارے السلام علیکم سب کو. بہت ماشاءاللہ آپ کے لیے لگے ہوئے ہیں، سجاد بھائی کو پکڑ کے بلاتے ہیں بار بار، کافی مصروف ہیں یہ. نہیں محبت آپ کی شاذ بھائی. اب انشاءاللہ جیسے کہا تھا آپ کو کہ جی یہ بڑھائیں گے سلسلہ آپ سے رابطے کا، تو ہو ہی گیا میرے خیال سے، ہے شراز بھائی؟ صحیح ہو گیا. تو فی الحال جی اجازت. بتائیے گا. یہ ہم نے ایک سے 2 راز فاش کیے ہیں آج، تو ہمیں بھی بتائیے گا. زندگی رہی ہوگی ملاقات. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.